السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نصوص من الحدیث کی تمارین کو حل کرتے ہیں۔ عجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالات کا جواب دو۔ ماذا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم للغلام الیہودی، کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی لڑکے سے؟ تو دیکھیے حدیث پاک میں کیا ہے، حضور نے کیا کہا، تو ہمیں اس کا جواب لکھنا ہے کہ دعا ہو الاسلام، کہ حضور نے اسے اسلام کی دعوت دی اور اسلام کی طرف بلایا۔ پھر سوال ہے ماذا فعل الغلام، تو کیا کیا لڑکے نے؟ تو لڑکے نے کیا کیا؟ تو حدیث پاک میں آیا فنظر الغلام الی ابیہ، تو لڑکے نے اپنے والد کو دیکھا۔ تو اس کو لکھ لیتے ہیں ہم فنظر الغلام الی ابیہ۔ پھر سوال ہے ماذا قال لہ ابوہ، کیا کہا اس سے اس کے والد نے؟ تو لڑکے کے والد نے کیا کہا تھا؟ تو حدیث پاک میں آپ نے پڑھا کہ قال لہو ابوہ، کہ لڑکے کے والد نے اس سے کہا اطع ابوالقاسم، تو یہ جواب لکھنا ہے ہمیں اطع ابوالقاسم، کہ ابوالقاسم کی اطاعت کرو۔ پھر چوتھا سوال ہے اسلم الغلام، کیا لڑکا مسلمان ہو گیا؟ تو اس کا جواب لکھنا ہے نعم، ہاں، اسلم الغلام، لڑکا مسلمان ہو گیا۔ پھر فرماتے ہیں من قال ھذا ولمن، کس نے کہا یہ اور کس سے؟ تو اطع ابوالقاسم، ابوالقاسم کی اطاعت کرو۔ تو اس کا جواب لکھنا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے لڑکے کے والد نے کہا تھا، تو اس کو لکھنا ہے قالہ، اس کو کہا ابوہ، اس کے والد نے، کس سے کہا؟ تو للغلامی، تو اس کو لڑکے کے والد نے لڑکے سے کہا۔ اور اگر ابوہ کو جو ہے وہ بعد میں لے آئیں للغلام کے اور اس طرح کہیں قالہ للغلام ابوہ، تب یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر من قال ھذا ومتى، کس نے یہ کہا اور کب کہا؟ الحمد للہ الذی انقذہ بی من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے اس لڑکے کو بچا لیا میری وجہ سے جہنم کی آگ سے۔ تو یہ کس نے کہا تھا؟ تو حدیث پاک میں آپ نے پڑھا کہ قالہ، اس کو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو کس سے کہا؟ ہاں، کب کہا، متا ہے کب کہا، تو لکھیں گے حینا خراجہ، حینا خراجہ من عندہ، جب لڑکے کے پاس سے نکلے، تو اس وقت یہ کہا۔ اب دیکھیے سوال ہے کہ استخرج من الحدیث اربع جمل حالیۃ وعین الرابط فی کل واحدۃ منہا، تو حدیث پاک سے
4 جملے حالیہ نکالیے اور ان میں سے ہر ایک میں رابطے کو متعین کیجئے۔ تو منہا ہونا چاہیے۔ تو 4 جملے حالیہ دیکھ لیتے ہیں حدیث پاک میں۔ تو دیکھیے حدیث پاک میں ایک تو یعودہ، یہ جملے حالیہ ہے۔ تو یعودہ جملے حالیہ، اور اس میں رابطہ کیا ہے؟ یعودہ، تو اس میں ہوا ضمیر رابطہ ہے۔ تو اور دوسرا دیکھیے وہوا بالموت، یہ بھی جو ہے جملے حالیہ ہے، اور اس میں واو ضمیر اور ہوا ضمیر دونوں رابطے ہیں۔ ایسے ہی دیکھیں وہوا عند رأسہ، تو یہ بھی جو ہے جملے حالیہ ہے، اس میں واو اور ہوا ضمیر جو ہے یہ رابطے کے لیے ہیں۔ اور تیسرا خرجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عندہ وہو یقول، اس حال میں کہ حضور فرما رہے تھے، تو یہ بھی جو ہے جملہ حالیہ ہے، اور یہاں پر بھی رابطہ واو اور ہوا ضمیر ہے۔ تو یہ چوتھا سوال جو ہے ہو گیا۔ اب پانچواں سوال یہ ہے عین اسما انا و خبرہ فی قولہ انا غلامن، تو انا غلامن من الیہود، اس میں انا کا اسم متعین کرو اور اس کی خبر۔ تو حدیث پاک میں دیکھیے ہم دیکھتے ہیں کہاں پر ہے انا غلامن۔ تو دیکھیے انا غلامن من الیہود، تو غلامن ثابتا من الیہود، یہ موصوف صفت سے مل کر انا کا اسم بن جائے گا، اور کانا یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کانا میں ہوا ضمیر اس کا اسم، اور یخدم النبی یہ جملہ فعلیہ کانا کی خبر ہو کر، کانا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے یہ انا کی خبر بن جائے گی۔ پھر پانچواں سوال یہ ہو گیا، چھٹا سوال ہے عین اسما کانا و خبرہ فی قولہ کانا یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کانا کا اسم متعین کیجیے اور اس کی خبر اس فرمان رسول میں۔ تو دیکھیے کانا میں جو ہوا ضمیر ہے تو وہ کانا کا اسم ہے، اور یخدم النبی یہ پورا جملہ کانا کی خبر ہے۔ فرماتے ہیں ساتواں سوال اعرب ما تحتہ خط، تو اس کا اعراب بتاؤ کہ جس کے نیچے لکیر ہے، نشان ہے۔ تو فقال لہو ابوہ، تو اس سے اس کے والد نے کہا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں ابوہ، تو ابوہ یہ ان اسما میں سے ہے کہ جن کا اعراب حالت رفعی میں واو، حالت نصبی میں الف، اور حالت جری میں یا آتا ہے، جنہیں اسماء ستہ مکبرہ کہتے ہیں۔ تو کہیں گے کہ اس کا اعراب حالت رفعی میں واو کے ساتھ ہے، اور ابل قاسم میں آپ دیکھیں تو یہاں حالت نصبی میں اس کا اعراب الف کے ساتھ ہے۔ ایسے بیان کرنا ہے الا ابیہ، تو الا ابیہ اس کا اعراب حالت جری میں یا کے ساتھ ہے، یا اسماء ستہ کا اعراب ہو گیا۔ اب آٹھواں سوال ہے عین الصلۃ والعائدہ فی قولہ علیہ الصلوۃ والسلام، کہ حضور کے فرمان میں صلہ اور عائد دونوں کو متعین کرو۔ تو الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، اس میں آپ دیکھیں کہ ترکیب ہم نے کی تھی، تو الذی اس میں موصول ہے، تو الذی اس میں موصول ہو گیا، اور انقذہ بی من النار یہ پورا جملہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے یہ صلہ ہے۔ اب اس صلے میں عائد کیا ہے؟ صلے میں عائد کا ہونا ضروری ہے۔ تو
الذی اس میں موصول یعنی تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے کہ جس نے اس لڑکے کو بچایا. تو اس میں انقذہ میں جو ہوا ضمیر نکلے گی تو وہ عائد ہے. فرماتے ہیں کہ مادہ تفید الباء فی کل من الجملتین الآتیتین. تو آنے والے دونوں جملوں میں سے ہر ایک میں با کیا فائدہ دے رہا ہے. تو وہ ہوا بالموتی میں با کیا فائدہ دے رہا ہے اس حال میں کہ وہ موت کی حالت میں تھا. تو با یہاں پر جو ہے وہ ظرفیت کے لیے ہے. آپ کو بیان کرنا ہے کہ یہاں جو با ہے وہ ظرفیت کے لیے ہے، اور انقذہ بھی من النار یعنی میری وجہ سے آگ سے بچایا. تو یہاں پر با جو ہے وہ سببیت کے معنی کو بیان کر رہا ہے. تو کہنا ہے کہ یہ جو ہے سببیت کے معنی میں ہے. پھر سوال ہے کہ آنے والے افعال کے مضارع لے کر آؤ، ہاتی لے کر آؤ. تو خدمہ یخدمو، تو اس کا مضارع کیا ہو جائے گا؟ یخدمو. اور آدھا اس کا یعود، اور مریضہ یمرضو، سمعہ یسمعو سے ہے یہ. اور اسلمہ یسلمو یہ باب افعال سے ہے. تو ان سب کا مضارع یہ ہو گیا. پھر ہے استخرج من الحدیث الافعال الواردۃ فیہ من باب افعالا. تو حدیث پاک سے نکالیے وہ افعال کے جو اس میں وارد ہوئے باب افعال سے. تو دیکھیے حدیث پاک میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر باب افعال سے اطع ابل قاسم، تو اطع یہ باب افعال سے امر ہے. اطیع تھا یہ اکرم کے وزن پر، تو اجتماعی ساکنین کی وجہ سے یا گر گئی. تو ایک یہ ہو گیا. اور دوسرا ہے فاسلمہ، تو اسلمہ بھی باب افعال سے ہے. دو ہو گئے. اور تیسرا ہے انقذہ، تو انقذہ ینقذ انقاذ بچانا، تو یہ بھی جو ہے باب افعال سے ہے. دیکھیے اب آگے 12واں سوال ہے ہات المضارع والامر والمصدر من اطاع و اجابہ. تو اطاع اور اجابہ سے مصدر امر اور مضارع لے کر آؤ. تو اطاع کا مضارع کیا ہوگا؟ یطیع. اور امر کیا ہے؟ اطع. اور مصدر کیا ہوگا؟ اطاعت، باب افعال کا مصدر. ایسے ہی آپ جو ہے اجابہ کا لا سکتے ہیں، اس کا یجیبو. اور عجب، یہ عجب باب اجابت، اس کا پھر مصدر آ جائے گا اجابتن، باب افعال سے. پھر ہے 13واں سوال ہاتی جمع ہادہ الاسماء، ان اسماء کی جمع بتاؤ، جمع لے کر آؤ. تو غلام کی جمع آپ نے پڑھی ہے غلمان، تو غلمان لے کر آنا ہے. نار کی جمع پڑھی ہے نیران. اور یہودی، تو یہودی مفرد ہے، اور اس کے اس میں جنس جو جمع ہے تو وہ کیا آئے گی؟ یہود. تو یا جو ہے یہاں وہ مفرد بنانے کے لیے ہے یہودی میں، اور یہود جو ہے اس میں جنس جمع ہے.